الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، باب نمبر 204 کا مطالعہ کریں گے۔ باب کا عنوان ہے نوافل کا گھر میں ادا کرنا مستحب ہے۔ بڑا اہم باب ہے۔ پہلی حدیث ہے اس باب کی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز کے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یعنی فرض تو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، جان بوجھ کے آپ فرض جماعت سے مس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگلی حدیث مزید وضاحت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ گھروں میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ تو ایسی ہیں جیسے قبرستان ہے۔ قبرستان میں کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی تلاوت نہیں ہوتی، تو اگر گھروں میں کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر وہی صورت بن جائے گی۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مسجد میں ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی ادائیگی سے خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے کہ یعنی فرض نماز آپ نے پڑھ لی ہے تو کچھ نماز یعنی سنتیں اور نوافل وغیرہ وہ آپ گھر میں جا کے پڑھیں۔ جو بندہ اپنے گھر میں جا کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور جس کو خیر و برکت مل جاتی ہے اس کو سارے زمانے کے خزانے مل جاتے ہیں۔ خیر و برکت ایسی زبردست چیز ہے جس کو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خیر و برکت کیا ہوتی ہے۔ لوگ زیادہ نوٹوں کو، زیادہ دولت کو خیر و برکت سمجھتے ہیں، یعنی نوٹوں کی دتھیاں اگر زیادہ ہوں تو وہ خیر و برکت، وہ خیر و برکت نہیں ہے۔ بڑے بڑی دنیا کے پاس بڑی بڑی دولت ہے، لیکن رات کو سونے کی گولیاں کھا کے، سونے کے لیے نا گولیاں کھاتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ٹینشن۔ بڑے بڑے افسر میں تو جانتا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے ہم سے مطلب کئی بڑے بڑے افسر جو ہیں نا، ان کو اتنی ٹینشن ہے، زندگی مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز ہے۔ آپ کہیں گے یار اس کو کیا ٹینشن ہو سکتی ہے، اس کے پاس تو نئی گاڑی ہے، اس کا تو اتنا بڑا گریڈ ہے، اور اس کے پاس تو مطلب بیریا ٹاؤن میں کنال کی کوٹھی ہے اس کی، ٹھیک ہے، یار اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اس کو بہت ٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس برکت نہیں ہے۔ جس کے پاس برکت ہوتی ہے نا، وہ کچھ بھی نہ ہو نا، وہ ایسے ملنگ ہوتا ہے، وہ سکون ہی سکون ہے اس کو، وہ جس حال میں ہوتا ہے مزے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار مزہ ہے، سکون ہے۔ کیوں؟ اصل چیز سکون تو دل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے، میری ذکر میں ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، یاد کا مطلب یہ نہیں ہے صرف وہ تسبیح کے دانے گرانا اور دھیان کہیں اور ہونا، وہ اسے نہیں ہوتا اطمینان، ٹھیک ہے، ثواب تو ہوگا۔ اطمینان جو ہے نا، اطمینان کا مطلب مطمئن دل، مزہ آ رہا ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے آتا ہے؟ جب دل سے ہم اللہ کو یاد، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں دل میں، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ دعا بھی کریں تو دل سے کریں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو سکون آئے گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر آپ کو ٹیسٹ آئے گا، یار مزہ آ رہا ہے مجھے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلی حدیث ہے،
یعنی خیر و برکت کی میں بات کر رہا تھا کہ خیر و برکت جب ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے بندے کو، اور ہر کام جو ہے نا آپ کے گھر کے باہر کے ہر سارا بالکل فٹ ہوتے ہیں، اور برکت نہیں ہوتی نا، ہر کام چوڑا ٹیڑھا میڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں مسئلہ ہے اس میں مسئلہ ہے، ہائے ادھر خرابی ادھر خرابی، یار کدھر جائیں، کیا مصیبت ہے کیا لائف ہے، اس طرح بندے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے، خیر و برکت پہ علیحدہ لیکچر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اگلی حدیث ہے. حضرت عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے انہیں صائب بن اخت نمر کی طرف وہ چیز دریافت کرنے کے لیے بھیجا جو حضرت معاویہ نے ان کی نماز میں دیکھی تھی. حضرت امیر معاویہ جو مسلمانوں کے سب سے پہلے بادشاہ کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر امیر تھے اس وقت، بادشاہ تھے، تو انہوں نے ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے اس کو بلا بھیجا، اس کی بات چلی. انہوں نے فرمایا ہاں میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ کی نماز پڑھی، جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی فرض والی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سنتیں پڑھیں. پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے تو میری طرف پیغام بھیج کر بلوایا اور فرمایا تم نے جو کیا ہے آئندہ نہ کرنا، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی اور نماز مت ملاؤ، یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ، یعنی جگہ بدل لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. یعنی حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو کسی دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تک کہ کسی سے بات کر لیں یا وہاں سے نکل جائیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ساری حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، اصل تو یہ واقعہ ہوا ہے جمعے کی نماز کا. ایک بندہ تھا تو حضرت امیر معاویہ نے جب نماز پڑھی جمعے کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ جمعے کی فرض پڑھے ہیں سلام پھیری تو ادھر ہی کھڑے ہو گئے، اس نے سنتے پڑھنی شروع کر دی. تو انہوں نے نوٹ کیا، انہوں نے کہا یار یہ اس نے غلط کیا ہے. جمعے کی نماز جہاں آپ پڑھتے ہیں فرض، 2 فرض، تو اپنی باقی سنتیں آپ نے وہاں نہیں پڑھنی ہوتی، آپ نے جگہ بدلنی ہوتی ہے. یہ ہے اس کا مطلب، یہی سنت ہے اور یہی حکم ہے. اور جگہ اگر نہیں بدل سکتے تو کسی سے بات کر لیں تھوڑی سی، مطلب کوئی اگر بات بھی نہیں کر سکتے کسی سے سلام لے لیں، تو اس سے وہ جو ہے نا بریک اپ ہو جائے گا، یعنی کنٹینیوٹی نہیں رہے گی، یعنی نماز میں تھوڑا سا ایک وقفہ چینج آ جائے گی. تو یہ حکم ہے بیسیکلی. تو حضرت امیر معاویہ نے اس بندے کو دیکھا تو اس کو بلا بھیجا، یعنی وہ گھر چلا گیا نماز پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور اس کو بلایا، اس کو کہا یار بلا کے لاؤ نا ذرا منیب کو. اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس نے اس در ہی پڑھ لی ہے نماز. پھر اس کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تو جمعے کی نماز کا واقعہ، اور جمعے کی روایت اور بھی ہیں جس پہ جمعے کی نماز کے حوالے سے زیادہ بات ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے جو اس کی تفصیل بیان کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز جب آپ پڑھ لیں تو آپ اپنی جگہ چینج کریں، ادھر ہی سنتے نہ پڑھیں. یہ پسندیدہ عمل ہے اور یہی حکم ہے. ٹھیک ہے نا، فرض نہیں ہے، مطلب اگر کوئی ادھر بھی پڑھ لے مجبوری ہے تو، لیکن یہ ہے کہ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ چینج کریں. ٹھیک ہے، اگر جگہ چینج نہیں کر سکتے تو پھر کسی سے بات چیت کر لیں ہلکی سی، یا سلام دعا لے لیں تو اس سے بھی وہ ہو جائے گا. ایک تو اس حدیث میں یہ ہے. دوسرا جو ہم نے اوورال پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں سنتیں پڑھیں جا کے یا نوافل پڑھیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر افضل اور بہترین تو یہی ہے کہ گھر میں پڑھیں، گھر میں جا کے پڑھیں گے تو کوئی ریاکاری نہیں ہے، آپ جتنے مرضی نوافل پڑھیں تو کوئی کسی کو نہیں وہ ہوگا کہ کوئی آپ بڑا یار بندہ نیک ہے یہ ہے وہ ہے، یا سنتیں بھی گھر میں پڑھیں. ہاں البتہ اس میں ایک گنجائش یہ ہے، ظاہر ہے حالات و واقعات کے تناظر میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور فقہا اس کے حساب سے بتاتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں بچے ہیں نوافل پڑھنے فرض کریں، تو گھر میں جاؤں گا تو وہ تو پڑھنے ہی نہیں دیں گا، تو شور ہنگامہ ہے، جگہ تھوڑی ہے، تو ادھر سے بیوی جو ہے نا شور کر رہی ہے اور ادھر سے جناب وہ ہنڈیا ابھر رہی ہے اور وہ آئیں بائیں شائیں، اور مطلب ایک افراتفری کا عالم ہے. تو گھر میں تو مجھے کسی نے نہیں پڑھنے دینے، تو بہتر ہے میں نماز گھر میں مسجد میں پڑھ لوں. تو ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے پھر گنجائش ہے کہ وہ گھر مسجد میں پڑھ لے. ادروائز یہ ہے کہ بہترین یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھے. گھر میں پڑھے گا تو ظاہر ہے ریاکاری کا ڈر نہیں ہوگا. مسجد میں پڑھنے سے ریاکاری کا ڈر ہوتا ہے کہ یار لوگ دیکھیں گے
تو کہیں گے کہ یار یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ وہ فلاں، یا بندے کے دل میں کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے اگر، تو اس وجہ سے جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھے، لیکن مجبوری ہو تو وہ مسجد میں ہی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔